26واں پارہ سورہ حجرات، آیت نمبر 14، 15، 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلدكم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم۔ انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون۔ قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم۔ اللہ کے نام سے شروع، جو نہایت مہربان رحمت والا۔ قالت الاعراب آمنا، دیہاتیوں نے، عربیوں نے کہا آمنا، ہم ایمان لائے۔ قل، تم کہو، لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا، اور لیکن تم کہو، اسلمنا، ہم فرما بردار ہوئے، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، اور ابھی تک تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم فرما برداری کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی، لا یلدکم، تو وہ تمہیں کمی نہ کرے گا، من اعمالکم شیئا، تمہارے اعمال میں سے کچھ کمی نہ کرے گا۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے صرف وہ لوگ ہیں جو آمنو، ایمان لائے، باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر، ثم لم یرتابوا، پھر انہوں نے شک نہ کیا، وجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اولئک هم الصادقون، یہ لوگ وہی سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم کہو، اتعلمون، کیا تم بتاتے ہو اللہ کو، بدینکم، اپنا دین، واللہ یعلم، اور اللہ جانتا ہے، حالانکہ اللہ جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، واللہ بکل شیء علیم، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ ترجمہ کنز العرفان۔ دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، تم فرماؤ تم ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم فرما بردار ہوئے، اور ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو تمہارے اعمال سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول، بنو اسد بن خزیمہ کے کچھ لوگ خشک سالی کے زمانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اظہار کیا۔ ان لوگوں نے مدینے کے راستوں میں گندگی پھیلائی اور ان کی وجہ سے وہاں غلے کے دام بڑھ گئے، اور دوسری طرف صبح و شام رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنے اسلام لانے کا احسان جتاتے اور کہتے ہمیں کچھ دیجئے۔ ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا، دیہاتیوں نے کہا ہم ایمان لے آئے، اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں تم سچے دل سے ایمان تو نہیں لائے، ہاں یوں کہو کہ ہم ظاہری طور پر فرما بردار ہوئے، اور ابھی تمہارے ایمان دلوں میں داخل نہیں ہوا، اور اگر تم ظاہری اور باطنی طور پر سچائی اور اخلاص کے ساتھ نفاق کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کے ثواب سے کچھ کمی نہیں کرے گا، بلکہ تمہیں اپنی شان کے لائق جزا دے گا۔
جو تمہارے وہم و گمان سے باہر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں کے گناہوں پر پردہ ڈال کر انہیں بخشنے والا اور انہیں توبہ کی ہدایت دے کر ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ یہاں آیت کی مناسبت سے دو باتیں یاد رہیں۔ ایک یہ کہ محض زبانی اقرار جس کے ساتھ قلبی تصدیق نہ ہو معتبر نہیں، اور اس سے آدمی مومن نہیں ہوتا۔ دوسری یہ کہ اطاعت و فرما برداری اسلام کے لغوی معنی ہیں اور شرعی معنی میں اسلام اور ایمان ایک ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں۔ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے ہیں۔ ایمان کا دعویٰ کرنے والے دیہاتیوں سے فرمایا گیا اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو تو یاد رکھو کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے اپنے دین و ایمان میں شک نہ کیا اور اپنی جان اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور یہی لوگ ایمان کے دعوے میں سچے ہیں۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو، حالانکہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ قل اتعلمون اللہ بدینکم، تم فرماؤ کیا تم اللہ کو اپنا دین بتاتے ہو۔ شان نزول، جب اس سے پہلے کی دونوں آیتیں نازل ہوئیں تو دیہاتیوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ ہم مخلص مومن ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا گیا، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے فرما دیں کیا تم اللہ کو اپنے دین کی خبر دے رہے ہو، حالانکہ جو کچھ آسمان و زمین میں موجود ہے اسے اللہ جانتا ہے اور اس سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ مومن کا ایمان بھی اسے معلوم ہے اور منافق کا نفاق بھی اس کے علم ہے، تمہارے بتانے اور خبر دینے کی حاجت نہیں ہے۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان ان کنتم صادقین۔ اے محبوب، وہ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں، تم فرماؤ اپنے اسلام کا احسان مجھ پر نہ رکھو، بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اگر تم سچے ہو۔ ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ ہم مسلمان ہو گئے ہیں، تو آپ ان کی یہ غلط فہمی دور کر دیں اور انہیں بتا دیں کہ تم نے اسلام لا کر مجھ پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو ایمان کی دولت دے دی، ورنہ کافر مرتے تو جہنم میں جاتے، ہمیشہ کے لیے عذاب کے حقدار ٹھہرتے۔ مخلوق میں سے کسی کا حضور پر احسان نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ کسی مخلوق کا حضور پر احسان نہیں، بلکہ سب پر حضور کا احسان ہے کہ ہمیں جو نعمتیں ملی وہ حضور کے توفیل ہی ملی۔ اگر تمام جہان کافر ہو جائے تو حضور کا کچھ نہیں بگڑتا، اور اگر تمام دنیا مومن اور متقی ہو جائے تو حضور پر کچھ احسان نہیں ہے۔ اگر ہم سورج سے نور لے لیں تو ہمارا احسان سورج پر نہیں ہے بلکہ اس کا ہم پر احسان ہے۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کے سب غیب جانتا ہے اور اللہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ یعنی جو علیم و خبیر تمام آسمانوں کے وجوب جانتا ہے، اس پر تمہارے دل کے حالات کیسے چھپ سکتے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں اپنا ایمان ظاہر کرنا، اب یاد رہے کہ ہم گناہ گاروں کو یاد کرنا کہ اے اللہ ہم گناہ گار ہیں، یا اے مولا ہم تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے ہیں، یہ اللہ پر ظاہر کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ اس سے ایک بھیک مانگنے کے لیے ہے۔ لہٰذا یہ آیت ان آیتوں کے خلاف نہیں ہے جن میں اس کے اظہار کا ذکر ہے، کہ جہاں ہم اظہار کرتے ہیں اللہ میں بڑا گناہ گار ہوں، یا اللہ میں ایسا ہوں، یا اللہ ایسا ہوں، یہ تو ایک بھیک مانگنے کا طریقہ ہوتا ہے، اپنا اقرار جرم کرنا، ورنہ تو اسے پتہ ہے ہم کیا ہیں، ہم جو بول رہے ہیں اس سے زیادہ اسے پتہ ہے کہ ہم تو ابھی تھوڑا بول رہے ہوتے ہیں نا، وہ تو ہمارے سارے گناہوں کو، اندر کی غلاظتوں کو سب جانتا ہے، دلوں کے بھید کو جانتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔